سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ پتلا کو جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ پتلا کو جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. گرامی قدر احباب، آج آپ کی اس مسجد میں آپ سے سخن گوئی کا پہلی مرتبہ شرف حاصل ہو رہا ہے. حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب کے کہنے پر مجبوراً مجھے یہاں بیٹھنا پڑا. خالی ذہن ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی گئی. رمضان المبارک کے بعد یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے اور آپ حضرات نے رمضان المبارک میں بڑی محنت کی ہوگی. اعمال پر، اقوال پر، افعال پر اور اپنے اخلاقیات پر اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے ہوں گے. محنتیں اور ریاضتیں کی ہوں گی، نیکیاں کمائی ہوں گی، اعمالات کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوگا. یقیناً یہی سیزن تھا ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے. اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا کردہ یہ مہینہ اسی لیے تھا کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے گناہگار بندہ اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی معافی اور تلافی کر سکے. اسی لیے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تباہ و برباد ہو گیا. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کروائی. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں رات کی گوشہ نشینی اختیار کر کے رات کی تنہائی میں اس تاریکی کے عالم میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کیا، اپنے اللہ کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا. اور ہمارے اعمال کھوٹے نکلے. کتنے ہی مبارک بات کا مستحق ہے وہ آدمی جو اس تاریک رات میں اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر کہتا ہے مالک میں اپنے ساری زندگی گنوا بیٹھا، میں اپنی زندگی کی کتنی دہائیاں گنوا بیٹھا ہوں، میں اعمال کر کے تجھے راضی نہ کر سکا، میں افعال و کردار میں تیرے سامنے اے اللہ پیش ہونے کے قابل نہیں. بس ایک ہی آسرا اور ذریعہ ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے، میں گناہگار ذات ہوں. اگر میرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ سکتے ہیں، حدیث قدسی ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ابن آدم
یا بنا آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تیرے گناہ آسمان کی گردن کو چھونے والے ہوں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تو میرے سامنے آ کر یوں کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے تب بھی معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اندازہ کیجئے گا اللہ جل جلالہ اپنے گناہگار بندوں کو کس طرح تسلی دے رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، اسی روایت میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر ابن آدم تو گناہوں کی ایک وادی لے کر میرے پاس آتا ہے اور اس گناہوں کی وادی کے بقدر تو مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اس وادی کے بقدر تجھے بخشش عطا کر دیتا ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ حضرات کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، آپ نے محنتیں کی ہوں گی، ریاضتیں کی ہوگی، اللہ جل جلالہ کے ہاں گڑ گڑائے ہوں گے، معافی اور تلافی کی ہوگی۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اعمال کیے ہیں وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ میرے ذہن میں یہ بات چلی آئی تو میں نے کہا چلو اسی پر بات کر دیتا ہوں کہ نیکی کو کر لینا آسان ہے، نیکی کو کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن نیکی کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک چارجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے کمزور سی موبائل کی بیٹری کو چارج دیتے ہو تو پورا دن یا 2-4 دن کو اچھے طریقے سے چلتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، روزہ، راتوں کا قیام اور تراویح، قرآن کریم کی سماع، ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت، یہ تمام کی تمام عبادات اس مہینے میں ایک مومن کو چارج دیتی ہیں، اس کو روحانی تقویت دیتی ہیں کہ سال بھر میں وہ اپنے قوت کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، ولولے اور جذبے کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کو، فرما برداری کو بجا لائے۔ تو رمضان المبارک تو ہم سے چلا گیا، ابھی رمضان المبارک کی عید کی نماز پڑھی ہی تھی کہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنی پرانی خستہ حالت پر آگے، وہ لوگ جو صف اول میں بیٹھنے والے تھے، ظہر کی عید کی نماز ان سے قضا ہو۔ بس ہم سیزن کے مسلمان ہیں، بس ہماری عبادت صرف سیزن تک محدود ہے، یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ سیزن پہ کر لیا تو بات ختم، یہ کوئی تجارت تو نہیں ہے کہ سیزن پہ کر لیا تو بات ختم، یہ تو جب تک ہماری جان میں سانس ہے یہ ہم نے کرنا ہے، خدا کا حکم ہے۔ ہماری عبادتیں اور ریاضتیں اگر زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی گردن کو چھونے والی ہوں نیکیوں میں، تب بھی یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اور ان اعمال پر بھروسہ اس طرح کر کے کہ بس صرف ہم نے رمضان میں قرآن سن لیا، پڑھ لیا، سنا لیا، عبادت تلاوت ریاضت کر لی، یہی کافی ہے۔ حالت یہ ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو لوگ صف اول میں بیٹھنے والے تھے، صرف عید کے دن ہی ظہر ان کی چھاٹ ہونے لگی، اور حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر مساجد میں 3، 4 اور 5 صفیں تھیں تو عید کے دن ہی پہلی صف پر نمازی آ گئے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ رمضان المبارک ہمیں یہ سبق دینے آیا تھا، وہ تو روحانی تقویت دینے آیا تھا، وہ اعمال میں تقویت دینے آیا تھا، وہ ایمانی تقویات دینے آیا تھا کہ مسلمان کا ایمان تازہ ہو، پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے کتنے انعام اور احسان کہ چلو لوگوں کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے، یا اللہ ہم عبادت کرنا تو چاہتے ہیں، ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے، یا اللہ ہم عبادت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن شیطان، سرکش شیاطین ہمیں پھسلا دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں، اعمال کرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بہانہ بھی ختم کر دیا کہ کل میرا بندہ میری بارگاہ میں کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ یا اللہ نفس کھلا تھا، شیاطین کھلے تھے، ہم اعمال کرنا چاہتے تھے لیکن شیاطین نے پھسلا دیا۔ اللہ جل جلالہ نے شیاطین کو بھی جکڑ دیا اور میدان سارا خالی کر دیا کہ میرا مومن بندہ رچ بس کر اعمال کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی عطا کر دیا کہ میرے ساتھ قربت میں کوئی فاصلہ نہ رہے، اعتکاف کی عبادت بھی عطا کر دی کہ صرف بس اللہ کی ذات ہے اور اس کے بندے کی ذات ہے، اتنا قرب عطا کر دیا۔
لیکن حالت یہ ہے کہ ہم سیزن کے مسلمان ہیں۔ میرا آج کا یہی درد دل ہے کہ ہم سیزن کے مسلمان نہ بنیں، سیزن کے مسلمان نہ بنیں۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم شریعت کے ہر حکم کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ محض محلے میں آذان کی آواز سنائی دینا ہماری مسلمانیت کے لیے کافی نہیں ہے، محض رسمی 4-5 نمازیں پڑھ لینا ہماری مسلمانیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے تمام اعمال کو شریعت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عطا فرمایا، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ یہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگی صحیح سلامت ہے، بیماری بھی کوئی نہیں ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، فارغ بالی بھی ہے، مصروفیات بھی کچھ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں دن کا روزہ نصیب نہ ہوا، اس کے باوجود بھی کہ ہاتھ سلامت تھے، آنکھیں سلامت تھی، پاؤں سلامت تھے، خوشی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، آسانی کے ساتھ چل کر مسجد تک آ سکتے تھے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تراویح میں قرآن سنا، دن میں روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، آپ اپنی کمزوری کے باوجود مسجد میں تشریف لائے، بڑھاپے پن کے باوجود مسجد میں تشریف لائے، سفید داڑھی ہونے کے باوجود مسجد میں تشریف لائے، کمر میں ضعف کے باوجود بھی آپ نے کرسی پہ بیٹھ کر تراویح پڑھی ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے پڑھی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دیکھیے گا کتنے ہی طاقتور نوجوان ہیں اس مبارک مہینے میں، جب آپ رات کو تراویح میں بیٹھے ہیں وہ زنا کا سونپ رہے ہیں، آپ رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ جوان چوری کے پلاننگ طے کر رہا ہے، وہ جوان ٹی وی دیکھنے کے، ڈرامے دیکھنے کے، مووی دیکھنے کے پلاننگ طے کر رہا ہے، آج میں نے یہ سین دیکھنا ہے، آج میں نے یہ قسط دیکھنی ہے، فلاں ڈرامے کی قسط دیکھنی ہے۔ قوت ہے، شباب ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اپنی جوانی دوسری طرف خرچ ہو رہی ہے، خدا کی معصیت میں خرچ ہو رہی ہے۔ اپنی جوانی تو یہاں ادا کرنی چاہیے تھی۔ کتنا خوش نصیب جوان ہے وہ جس کو اللہ جل جلالہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے، ورنہ شیر بوڑھا ہونے کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ناخن بوسیدہ ہو چکے ہیں، میری طاقت ماند پڑ چکی ہے، اب وہ اگر یوں کہہ لے، شیر اگر یوں کہہ لے کہ بس میں نے تو زندگی میں بہت سارے شکار کیے ہیں، اب میری توبہ ہے، میں شکار نہیں کرتا، اب اس کی شکار سے توبہ کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جوانی عبادت کا سیزن ہے۔ ایک جوان اگر معصیت میں مبتلا ہے، دیگر دنیا کے خرافات سرزد کرتا ہے اپنی جان سے، تو وہ راتوں کو 4-4 گھنٹے مسلسل سجدے میں گزار سکتا ہے، اسے اللہ نے یہ طاقت دی۔ اور کتنے ہی جوان ایسے ہیں جو اپنی جوانیاں اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ پوری رات، نصف رات وہ سجدے میں گزار رہے ہیں۔ کاش ایسے جوان ہمیں بھی مل جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں جو اعمال آپ لوگوں نے سرزد کیے ہیں، اعمال اپنائے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اس کو بہانا نہیں، اس کو دہانا نہیں، اس کو مٹانا نہیں، اس کو خبد نہیں کرنا ہے، اس سے اپنی روحانی طاقت اپنا کر مزید 12 مہینے مزید اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر نیکی کے عمل کے بعد شکریہ کا دامن نہیں چھوڑنا، شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر مجھے اور آپ کو آج مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی مصروفیت کچھ نہیں ہے، جن کے پاس صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اسباب بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی انہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اگر مسجد آ رہے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہے، اس کا رحم ہے، اس کی رحمت کی نگاہیں ہیں مجھ پر، یا اللہ تیرا شکر۔ یہ شکر کا جملہ نہیں چھوڑنا۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناشکری کے جملے انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی لاریب کتاب میں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا،
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ پاکستان کے مفتی اعظم گزرے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی زندگی کا معمول تھا کہ ساری زندگی تصنیف میں، تحریکوں میں، ختم نبوت میں، دین کے محاذوں میں گزری اور اکثریت دارالفتہ کے کاموں میں گزری، لوگوں کے مسائل بنانے اور لکھنے میں گزری، فتاویٰ اور تفسیر مرتب کرنے میں گزری، کتابیں لکھنے میں گزری، ذکر اذکار اور تلاوت میں گزری، جلسے جلوسوں اور تحریک میں گزری۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے زندگی میں کتنا دین کا کام کیا ہے۔ آج اگر 10-20 نوجوان سب اسباب اور ضروریات مہیا ہونے کے باوجود بھی اگر بیٹھ کر کریں تو ان جیسا کام نہیں کر سکتے۔ زندگی میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے شکر کتنا تھا وہ بتانے لگا کہ ایک مرتبہ ایسے بیمار پڑے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید بستر مرگ پر ہیں اور آخری لمحات، تو بڑے بڑے محققین، علماء، تعلق دار، رشتہ دار، جان پہچان والے عیادت کے لیے تشریف لاتے مفتی صاحب کے پاس۔ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ حضرت آپ کی بیماری کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ تو ہمارے جیسا ہوتا، ہمارے ماحول اور سوسائٹی اور معاشرے کا معاملہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے بیماری کے لیے، حضرت ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کہاں سے علاج کروایا، دعائیں کی ہے یا نہیں کی، ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا ہے یا نہیں کرایا، تو آگے سے جملے کیا ہوں گے وہ بتانے لگا، ماحول کیا ہے وہ بتانے لگا۔ کسی کو پوچھ دو حضرت طبیعت کیسی ہے، اور بس جی ایسی کہ گولیاں تے چل دیاں لگے تھے، مولے دی زندگی ہے، یہ جملہ ہے یا بھائی یہ آخ دیں کہ نہ آخ، مولے دی زندگی ہے جی، گولیاں آن دیاں تے اسی چل دیاں لگے، اوہو کتنی بڑی حقیقت۔ مولے دی زندگی خدا کو کوئی کہنا ہے، ایک سیکنڈ کی زندگی اگر خریدنا چاہو، زمین و آسمان کو بھر کر اگر خدا کی بارگاہ میں فدیہ پیش کرنے چاہو، ایک سیکنڈ کی زندگی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی میں شکری کے اتنے بڑے بڑے کلمات کہ بس جی گولیاں تے چلنے لگے، یہ زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ پہاڑا ایسا کھانے آگے۔ نہ شکری کے یہ کلمات ہیں، اس سے پہلے ہو گئے، آج کے بعد کسی کی زبان پر ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب دامت نور اللہ مرقدہ کا جو واقعہ سنا رہا تھا، حضرت کے پاس علماء تشریف لائے، حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، فرمانے لگے الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، الحمدللہ میری زبان سلامت ہے، میں لوگوں سے بات بھی کر لیتا ہوں، کلام بھی پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ میرا بدن بھی سلامت ہے، میری کوئی نماز قضا بھی نہیں ہو رہی ہے، الحمدللہ میرا ہاتھ بھی سلامت ہے، میں اس سے فتح بھی لکھ رہا ہوں، الحمدللہ میری دماغ بھی صحیح ہے کہ میں اس سے سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، میرا ہر روز سلامت ہے، بس چھوٹی سی تکلیف ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اسے ختم فرما دے۔ اندازہ کیجئے کیا جملے اور کیا سبق آموز واقعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم تو ساری زندگی اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا کھاتے ہی اور صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر بچپن تک خدا ہی کے شکوے گنتے ہیں، غربت نے مار دیا، لاچاری نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، بیماری نے مار دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ بتا یہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ناشکری کے کلمات انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو جہاں آپ نے اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہاں لوگوں کا شکریہ مقدم ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ خدا کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس لیے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، شکریہ ادا کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اس احسان کا الٹ بدلہ نہ دیں، اس کی لاج رکھیں۔ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے سوسائٹی بنتی ہے، اسی سے ماحول میں تبدیلی آتی ہے۔ دوسرے کا درد اپنے سینے میں رکھیں، دوسرے کی تکلیف کا درد اپنے سینے میں محفوظ رکھیں کہ اس کو تکلیف ہے، اس کو تکلیف نہیں، مجھے تکلیف ہے۔ آج دوسرا تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اسے نہیں مجھے ہے۔ اگر آج مجھے نہیں ہے تو کل تو ہو سکتی ہے۔
انسان کی ضروریات، مقاصد، معاشرت اللہ جل جلالہ نے سانجھی رکھی ہے۔ آج جو ماحول دوسرے پر ہے ممکن ہے کل وہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے دوسروں کا خیال رکھیں اور دوسروں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ جب اللہ جل جلالہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگار کیا اور مردود کر دیا، اپنی تمام نعمتوں سے، نوازشوں سے دور کر دیا اور جنت سے نکال پھینکا، تو شیطان بھی اپنے غیظ و غضب میں، جہ و جلال میں آیا اور خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا اور فرمانے لگا اگر تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا ہے، تو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میرے رب نے میرے ساتھ سے یہ معاملہ فرما دیا کہ مجھے جنت سے بھی نکال دیا، مجھے راندہ درگاہ بھی کر دیا، لیکن ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں تیرے ان بندوں کے سامنے، ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کی پیٹھ پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، ان کی دائیں طرف سے ان پہ حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، ان کی بائیں طرف سے ان پہ حملہ کروں گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا میرے حملے کا؟ اثر کیا ہوگا میرے حملے کا؟ اثر یہ ہوگا، نتیجہ یہ حملے ہوگا، دائیں طرف سے حملے کرنے کا، بائیں طرف سے حملہ کرنے کا، سامنے اور پشت پیچھے سے حملہ کرنے کا اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکر رکھو۔ اب سمجھ میں آئی میری بات کہ شکر کتنا ضروری چیز ہے۔ اتنا بڑا چیلنج کیا ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ شیطان نے کہ میں تیرے ان بندوں کو بھی اسی طرح بہکا دوں گا، راندہ درگار کر دوں گا جو تیرے ہیں، جو تیری عبادت ریاضت میں لگے ہوئے ہیں، جو نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں، انہیں بھٹکا دوں گا، انہیں وساوس سے مبتلا کر دوں گا، انہیں شکوک و شبہات میں ڈال دوں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پاؤ، شکر کرنے والا نہیں پاؤ۔ آج ہر زبان کو دیکھو اس پہ ناشکری ہے، غربت کے مارے ہوئے لوگوں پہ تو ہے ہی ہے، لیکن جنہیں اللہ جل جلالہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال و دولت دی ہے، اولاد دیا ہے، تمام اسباب دیے ہیں، آج ان کا بھی رونا یہی ہے کہ بس یہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، خرچہ پورا نہیں ہوتا، ٹیم ہی نہیں مڑے کو فلانی چین فلانے کے دیکھنے جو کا ٹیم نہیں، عیادت کرنے جو کا ٹیم نہیں، جنازے بھی جڑنے جو کا ٹیم نہیں، کسے پہن پر آنال ہاتھ بٹانے جو کا ٹیم نہیں، ٹیم کو در چلے گیا۔ بھائی جان وقت تب ملے گا جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق ہوگا، جب تک وقت میں برکت نہیں ہوگی پھر آپ دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، لگے رہو گے، الجھنوں میں پھنسے رہو گے، لیکن کوئی کام سلیقے سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، روحانیت ملے گی، اعمال میں تقویت ہوگی، ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ہمارے اعمال میں برکت ہوگی، ہمارے کاموں میں اور اوقات میں برکت ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کی عمر 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال کی عمر کے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں 50 سال، 8 10 سال، 20 سال، 25 سال کا عرصہ تو پڑھنے میں لگ جاتا ہے، آگے مزید 20 25 سال، 10 سال، 15 سال، اتنا عرصہ ان کو کام کرنے میں لگتا ہے، لیکن وہ لوگ اتنا کام کر کے گئے ہیں کہ آج ان کی کتابیں لکھی ہوئی پوری لائبریریاں بھری ہوئی، ایک آدمی، یہ لوگ کتنا کام کر کے چلے گئے۔ اور وہ دور بھی لائٹنگ کا دور نہیں تھا، سہولیات کا دور نہیں تھا، اسباب کا دور نہیں تھا، قلم سے تراش کر سیاہی اپنی بنا کر لکھنے والے لوگ اتنا کام کر کے چلے گئے دین کا کہ آج ساری دنیا اگر ان کا شکریہ ادا کرے تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہمارے جیب میں سرعت کے ساتھ چلنے والا یہ قلم، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر ہم کام کر سکتے ہیں، کارپیٹ پہ بیٹھ کر، انہوں نے پتھروں پہ بیٹھا، ننگی زمین پہ بیٹھ کر کیا، اور چراغ جلا کر کیا، لکڑیاں جلا کر اس کی روشنی میں یہ کام کیا، لیکن آج ہم تیز بلب کے نیچے بھی یہ کام نہ کر سکے،
पंखे की हवा के नीचे ठंडक में भी ये काम न कर सके, ऐसी रूम में भी बैठकर हम अल्लाह अल्लाह न कर सके और खुदा के दीन का वो काम न कर सके जो लोग नंगी ज़मीन पर बैठकर कर गए, जो लोग रोडों की सड़कों पर के किनारे फुटपाथ पर बैठकर कर गए। मैंने ऐसे आलम का भी वाक़या पढ़ा कि वो रात के वक्त जाकर सड़क के किनारे पर बैठ जाते थे और इंतज़ार करते थे कि कोई गाड़ी आए और उसकी लाइट मेरी किताब पर पड़े और मैं कोई हदीस पढ़। अंदाज़ा कीजिए इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। अल्लाह की कसम हम दीन को शर्मिंदा कर चुके हैं। हमारे आमाल इस कदर हैं कि लोग आज हमसे मुतनफ़्फ़र हो के दीन से मुतनफ़्फ़र हो गए। हालतें देख लो, बहुत आसान है अपने रब को पहचानना कि हमारा रब हमसे राजी है या नाराज है। साफ सी बात है। अभी 2-3 दिन का मामला और माहौल आप देख लें, चुलिस्तान का वाक़या आपकी नज़र होगा। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता लोग तमाम के सामने ये चीज़ें होंगी। जानवर मर रहे हैं। आज की ताज़ा वीडियो लोगों ने शेयर की, चुलिस्तान से एक ट्रक भर कर आया है, उन्होंने जानवरों को एक कटोरे में डाल दिया, सारे जानवर प्यास से मरे हुए। इंसान मर रहे हैं प्यास से, जानवर मर रहे हैं। इन जानवरों का क्या कसूर है जो आज मट्टी चाट के मर रहे हैं? ये कसूर सारा हमारा है। जब हम बदअमालियां करते हैं, हमारा रब आसमान से बारिशें बंद कर देता है। ये तो मेरे नबी की दुआएं हैं। अरफात के मैदान में 10-10 घंटे, 14-14 घंटे अपनी ऊँटनी पर बैठ के, या अल्लाह मेरी उम्मत पर इज्तिमाई आज़ाब न दाखिल करना, या अल्लाह मेरी उम्मत पर आसमान से पत्थर न बरसाना, जमीन में न दसाना और इनके चेहरे मसख न करना। इस तरह रो रो कर मेरे नबी ने ये मांगा हमारे लिए। हमारी हालत आ गई, हमारी अमाल की वजह से, हमारी बदअमालियों की वजह से आज जानवर भूखे मर रहे हैं। अमाल हमारे किस वजह? अभी रमजान मुबारक के आखिरी अशरे ही का वाक़या था। आप आज़ाद में से कितने लोग वाकिफ होंगे? एबटाबाद की नदी नाले से इतना सा मासूम बच्चा जिंदा मिला, कहाँ से आया? ये फेल किसी जानवर ने किया, ये जुर्म किसी जानवर ने किया है। ये किससे सरजद हो गया? ये करने वाले आसमान के फरिश्ते आ गए। इस मासूम बच्चे के क्या कसूर था? जुर्म तो इसके पीछे तुम्हारा ही था। अगर ये सरजद हो चुका है तो किसी इंसान के हवाले कर दो। इस मासूम सी कली को उस गंदे नाले में फेंकने की क्या जरूरत है? फिर हम बड़े हाजी नमाजी होकर मुआशरे के सामने आ जाते हैं और अपना पूरे का पूरा लिबास तन मन साफ करके पेश करने लगते हैं, अपनी सफाइयां भी खुद पेश करने लगते हैं। हमारे किरदार से हमारा रब वाकिफ है। अब ये तो एक वाक़या आपके सामने रख दिया, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं। बड़े गंदे मुआशरे में हम पल रहे हैं। इन यूनिवर्सिटियों में मासूम बच्चियों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। शायद आप में से कोई लोग मुझे अच्छा न समझे इस तरह बोलते हुए, लेकिन लोगों मुआशरा इस तरह का है, अमाल इस तरह के, लोग इस तरह के हैं। जो लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनमें से 2 और 3 ने मुझे ये बताया कि अगर 30 से 35 बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो उनमें से 20 की इज्जत महफूज नहीं रहती। खुद अंदाजा लगा लो कि अगर 30 बच्चियों में से 20 की इज्जत महफूज नहीं रहती है तो क्या आलम होगा जहां 1000 बच्चियां पढ़ने वाली होंगी। खुद अंदाजा और रिजल्ट लगा लो। हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। अल्लाह की कसम इन मासूम कलियों को हम इन जानवरों के हवाले कर देते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर करने वाले हम ही बदबख्त। हम अपनी औलाद वरना हम नहीं खाते, हम उनकी तरबियत के कातिल हैं, उनकी जिंदगियों के कातिल हैं। आज मासूम कलियां इस तरह फुटपाथों पे गल सड़ रही हैं, नदी नालों की नजर हो रही हैं। हमारी बदअमाली है, इनका हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा, पूछा जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि जिसने जुर्म किया है उसी से पूछा जाए। नहीं नहीं, अल्लाह जल्ला जलालहू ने आपको दीन दिया, आपको हुलिया दिया, ताकत दी, शबाब दी, अक्ल व शुऊर दिया, तालीम आपको दी है, असबाब आपको दिए हैं। आप इस पे आवाज उठा सकते थे, आपने आवाज नहीं उठाई है। आप भी इस जुर्म में शरीक हो, इसलिए बताना ये चाह रहा हूँ, इन बुरे आमाल पर तौबा ताइब होने की जरूरत है। मेरी और आपकी बदअमालियों की वजह से जानवर मर रहे हैं, नौजवान बच्चे मर रहे हैं, खानदान भूखे और प्यासे मर रहे हैं, आसमान से बारिशें बंद हैं और हम गली कुचों में बैठकर जी आसी दस रोजा ला के मुड़े, असी तो 10 दिहाड़े ला के मुड़े, असा तो चिल्ला पूरा हो गया। मैं तो मुफ्ती बन के निकल आया जी, मैं मौलवी बन के निकल आया। थोड़े मौलवी बन के निकलना का क्या फायदा है? थोड़े चिल्ले लाने का क्या फायदा है? थोड़ा साल लाने का क्या फायदा है? जो जिंदगी में आमाल ही नहीं,
معاشرہ چینج نہیں ہوتا، لوگوں نال بولنے کا طریقہ اور ڈھنگ ہی نہیں، اپنا نال تو اس طرح کر دیں جس طرح غیر بھی نہیں کر دیں، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جب تک لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جتنی صحت دی ہے، طاقت دی ہے، شباب دیا ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اس پہ شکر کرے۔ جو وقت آسانی کے ساتھ گزر رہا ہے اس پر شکر کرے اور توبہ طائب ہو۔ آج مجموعی حالات ملک کی ایسی ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ استسقاء کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جمع ہو کر دعائیں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی آسمان سے بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ جل جلالہ پھر لاتے ہیں بادل۔ کتنے 2-3 دن پہلے بھی ایسا ہوا، گزشتہ ہفتے میں بھی ایسا ہوا، اچھے خاصے بادل نمودار ہو کر گرج چمک کے ساتھ برس کر پھر وہ بارش کسی اور قریے اور علاقے میں چلی گئی۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز میرے دست قدرت میں ہے، مجھے راضی کرو آج بارش برسا دوں گا، مجھے راضی کر لو آج بارش برسا دوں گا۔ آج کی جلتی اور تڑپتی ہوئی دھوپ کا آپ اندازہ لگا لیں، کل کا کیا عالم تھا، آج کا کیا عالم ہے۔ میں اور آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس معصوم بچے گود میں ہیں اور وہ ننگے فرش پر ننگی زمین پر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناقل لینے ہوں گے، ہمیں فکر مند بننا پڑے گا، اور ہر شخص اپنی انفرادی زندگی میں انفرادی توبہ کرے، اور ہر شخص اجتماعی دعا کرے، پوری امت کے لیے دعا کرے۔ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی نئے لوگ آئے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگوں ہمارے لیے رمضان المبارک کی عبادت کافی نہیں، خبردار اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ شیطان کس قدر حملہ کرتا ہے، یہ کسی مفتی اور مولوی کا قول نہیں، یہ قرآن کریم کا واضح متن ہے، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ شیطان حملے کرتا ہے، بہکاتا ہے، دائیں اور بائیں سے، آگے اور پیچھے سے حملے کر کے کس کو بہکاتا ہے؟ بہکانے کی ضرورت کس کو ہے؟ جو لوگ چوری پہ لگے ہوئے ان پہ تو محنت کی ضرورت نہیں، جو لوگ فحاشی اور یانی میں لگے ہیں ان پہ تو محنت کی ضرورت نہیں۔ محنت شیطان کہاں کرتا ہے؟ چور ہمیشہ وہاں ہاتھ ڈالتا ہے جہاں اس کو مال نظر آتا ہے، چور ہمیشہ وہیں نظر جماتا ہے جہاں اس کو مال نظر آتا ہے۔ شیطان کا بھی یہی کام ہے، شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ اعمال ہیں، کچھ گنی چنی عبادت کرتا ہے، اسی پہ حملہ کرتا ہے۔ اس کے حملے سے بچنا ہے، اللہ جل جلالہ کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ جل جلالہ کے بندوں میں سے تھوڑا ہی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ یا داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی امت کو کہو کہ اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا کرے۔ تو شکر بہت بڑی نعمت ہے، جس شخص کو شکر کی نعمت مل گئی وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ شکر کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے، میں نے پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ناشکری کے جملے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو آج کے اس موقع سے یہی پیغام آپ تک ہے کہ توبہ کے 2 رکعت نماز نوافل ہر شخص پڑھ کر جائے۔ دیکھیں بھائی، اگر ہم سکون میں ہیں، ہم چین میں ہیں، تو کم از کم وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں جو آج بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مصائب کا شکار ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ اگر آج ان پہ یہ حالات ہیں اور ہم سکون میں ہیں تو ممکن ہے کل وہ سدھر جائے، خوشحالی ان پر آ جائے، ہمارے ساتھ یہ نوبت آ جائے۔ اس لیے ان کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اور کون شخص ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے؟ ہر شخص سے خطا اور گناہ سرزد ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ، میں نے پہلے حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش فرما دی کہ ابن آدم اگر تیرے گناہ زمین کے فرش سے لے کر آسمان کی گردن کو چھونے والے بن جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تم مجھ سے توبہ کرتا ہے، بخشش چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی چاہتا ہے، میں تجھے بخش دوں گا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا والوں نے تجھے تانا دیا کہ یہ چور ہے، دنیا والوں نے تجھے تانا دیا کہ یہ فاحش ہے، فاسق اور فاجر ہے، کسی نے کذب کا تانا دیا کہ جھوٹا ہے، فسادی ہے، تخریب کار ہے،
یہ سارے کے سارے تانے سہنے پڑے، لیکن رب کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ مالک میں اپنی زندگی کی تمام دہائیاں گنوا بیٹھا ہوں، میں تجھے راضی نہ کر سکا، تیری عبادت نہ کر سکا، تیری ریاضت نہ کر سکا، جس طرح تیرا حکم تھا اس طرح اپنی زندگی بچا نہ لا سکا، لیکن اب مجھے ہوش آ گیا، میں سمجھ چکا ہوں میرے گناہوں کے اس بوجھ کو میری کمر سے اتارنے والا کوئی میرا رشتہ دار بھی نہیں، میرے اس گناہوں کے بوجھ کو اتارنے والا کوئی تعلق دار بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے اس دنیا میں کہ جو اس بھاری بوجھ کو میری کمر سے اتار دے۔ ربا ایک تیری ہی ذات ہے، تیری ذات تانا نہیں دیتی ہے، دنیا والوں نے تانا دے کر ٹھکرا دیا، عزیز و اقارب نے تانا دے کر دھتکار دیا، عزیز و اقارب کی نظروں سے، عزیز و اقارب نے، رشتہ داروں نے، تعلق داروں نے، جان پہچان والوں نے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ کل تک بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، کل تک میری محلے میں چلتی تھی، کل تک میری محفل میں چلتی تھی، کل تک میرے دائیں بائیں بازو ڈال کر دوست چلا کرتے تھے، میری ذات پر فخر کرتے تھے، مالک حالت یہ آ چکی ہے کہ جن دوستوں پر میں فخر کرتا تھا انہوں نے دھتکار دیا، جس رفیقہ حیات گھر والی پر میں فخر اور اعتماد کرتا تھا آج اس نے بھی دھتکار دیا، اپنے گھر والوں نے بھی پھینک دیا، مالک تیری ذات پر نظریں جمع کر آیا ہوں، الہ العالمین زندگی کی تمام خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما لے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ اللہ سے صرف مایوس وہی شخص ہوتا ہے جو کافر ہے، خدا سے مایوس وہی شخص ہوتا ہے جو کافر ہے۔ مومن کے لیے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، کوئی بھی اتنا بڑا ولی کامل فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، مولوی ہے تو اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص اپنے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنے دامن میں تھوڑی سی جھانک کر تھوڑا سا تخمینہ اور اندازہ لگائیں، یا اللہ میری اگر 30-35 سال زندگی گزری ہے تو میں نے کیا کمایا ہے، اگر 60-70 سال زندگی گزری ہے تو اس آخرت کی تاریک راہ کے لیے میں نے کیا کمایا ہے، اس رب کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے میں نے کیا کمایا ہے، یا اللہ میں کچھ بھی نہ کما سکا، آخری ہتھیار یہی ہے کہ مالک میں نادم اور شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو نماز کے بعد ہر شخص کوشش کرے 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھے اور رو دھو کر آنسو ٹپکا کر، آنسو نہیں ٹپکتے ہیں، دل سیاہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، آنسو تب نہیں ٹپکتے، ورنہ اس آنکھ میں جہنم کی آگ کو بجھانے والی طاقت موجود ہے ایک قطرے میں، کیوں آنسو نہیں ٹپکتے؟ گناہ کر کر کے، گناہوں کو حقیر سمجھ کر، چھوٹے گناہوں پر نظر انداز کر کے اور بڑے گناہوں کو کچھ حیثیت نہ دے کر یہ دل مردہ ہو چکا ہے، یہ آنکھیں پتھر بن چکی ہیں کہ ان سے نمی نہیں آتی۔ اس لیے کوشش کریں، جس کو رونا نہیں آتا ہے وہ شکل بنائے سب رونے والے، اور ترس کھائیں اللہ جل جلالہ کی اس مخلوقات پر کہ جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تو ہم اس طرف کے دنیا کے معاملات میں نظر رکھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو لوگ رکھتے ہیں ان کے سامنے واقعات معاملات آتے بھی ہیں، کبھی انہیں ٹھیس بھی نہیں پہنچتی ہے، کبھی وہ تڑپ بھی نہیں کھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا، یہ کل اس کے ساتھ ہے، آج اس کے ساتھ ہے، کل میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نماز کے بعد بارش کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا بھی مانگے، اور خصوصی 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھیں، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی بھی کروائیں، بارش کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے اجتماعی معاملات کے لیے بھی دعا مانگے، پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا